اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے ازواج انبیاء جنہوں نے ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی، ان کا ادب و احترام بھی ہم پر لازم ہے، اور حقیقت میں یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہی ادب و احترام ہے کہ ان کے ادب و احترام کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ان کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، ان کی شان میں کوئی ہلکی بات نہ کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیں اور کرتے رہیں، ان کو اپنا مقتدیٰ جان کر ان کی پاکیزہ سیرت کے مطابق خود کو ڈھالیں، ایسی جگہ نہ ٹھہریں جہاں ان کی شان میں کوئی ہلکی بات کہی جائے، ایسا بیان سننے سے بچیں جس میں ان پر ہرزہ سرائی یعنی کوئی بیہودہ یا نامعقول بات کی گئی ہو، اور ایسی کتاب پڑھنے سے بچیں جس میں ان کی شان میں کوئی بے ادبی کی بات ہو۔ یاد رکھیے، کفار اور بد مذہبوں کی صحبت اور ان کے ساتھ دوستی سے بچتے رہیے، کیونکہ پاس اٹھنے بیٹھنے سے بزرگان دین سے بدگمان ہونے کا شدید خطرہ رہتا ہے، اور یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں گنبد خضرا شریف کے سائے تلے سنہری جالیوں کے سامنے جلوہ محبوب میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے باب میں زوجہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے مضامین ہوں گے حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا نکاح، آپ کا مہر کیا تھا، حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کی پیدائش کیسے ہوئی، عورت کی پیدائش کی حکمت، حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا جنت میں قیام جنت کی مدت، جنت سے زمین پر تشریف لانے کا واقعہ، زمین پر کس جگہ اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا رحمۃ اللہ علیہا کی ملاقات کہاں ہوئی، اور کعبۃ اللہ شریف کی پہلی تعمیر۔ یہ سارے مضامین دوسرے باب میں بیان کیے جائیں گے، اور تیسرے باب میں ازواج حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے مضامین ہوں گے نسبت کی برکتیں پانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، واحلہ کی ہلاکت، طوفان نوح کا مختصر واقعہ، یوم عاشوراء کس دن کو کہتے ہیں، عاشوراء کے روزے کی فضیلت، واحلہ کی ایک بری عادت، واحلہ کے بیٹے کنعان کا عبرتناک انجام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی مسلمان زوجہ اور ان کے 3 بیٹے۔ یہ تیسرے باب اور اس کے مضامین۔ اور چوتھے باب میں زوجہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے مضامین ہوں گے وائلہ، ایک بد نصیب خاتون جس نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، وائلہ کا عبرتناک انجام، اس زور سے پتھروں کا مینہ برسا کے، نفاق کسے کہتے ہیں، قرآن میں کن کا باطنی کفر بیان ہوا، واحلہ اور وائلہ کی قرآن پاک میں مثال، واحلہ اور وائلہ نے کیا خیانت کی، شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کا دردناک عذاب۔ یہ چوتھا باب اور اس کے مضامین۔ پانچویں باب میں ازواج حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے مضامین ہوں گے ریت غلہ بن گئی، 90 سال کی عمر میں اولاد کی بشارت، مومنوں کی اولاد جنت میں کہاں رہتی ہے، نورانی شہر خلیل الرحمن، مغارۃ المکفیلہ کیا ہے، حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس کیسے آئیں، خواب کی بنیاد پر بیٹا ذبح کرنا کیسا، کان چھیدنے کا رواج کب ہوا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مصر کے ساتھ نرمی کی وصیت۔ یہ پانچواں باب اور اس کے مضامین۔ چھٹا باب میں ازواج حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اس باب کے مضامین ہوں گے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سب سے پہلے عربی کس نے بولی، دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو،
شکوہ و شکایت کس گناہ میں پڑنے کا سبب ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا عمل۔ عتبۃ الباب کون ہے؟ زوجہ حضرت اسماعیل کی خوش بختی۔ چھٹا باب اور یہ اس کے مضامین۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔